محتاط اندازے کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا، جس کی حدود اربع کا اس طریقے سے تقسیم کیا گیا کہ مکہ شریف سے شمال کی طرف 1036 مربع میل تک، مشرق کی طرف 1087، جنوب کی سمت 483 اور مغرب کی جانب چونکہ آپ کی حکومت کی سرحد جدہ تک تھی تو یہ تمام علاقہ آپ نے اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ اور آپ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کے 10 سالہ دور اقتدار میں شام، عراق، جزیرہ، خوزستان، عراق عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران، جس میں بلوچستان کا بھی کچھ حصہ آتا ہے، آپ نے 10 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں یہ تمام ممالک فتح کر کے اب وہاں پر اسلام کا پرچم جب وہ گاڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے 10 سالہ اقتدار میں اللہ کی مخلوق کی بے بہا خدمات سر انجام دی، اور عدل اور انصاف کا اس طریقے کے ساتھ آپ نے جب وہ علم بلند کیا کہ کسی بندے کو بھی کسی مقام پر بھی زیادتی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے بے شمار اصطلاحات اسلام کے اندر کی، آپ نے محکمہ آبپاشی کا اجرا کیا، اور محکمہ آبپاشی میں صرف ایک مصر کے ملک میں 1.25 لاکھ مزدوروں کو وہاں پر مقرر کیا گیا، جن کو روزینے دیے جاتے اور جن کو تنخواہ پر آپ نے مقرر کر کے وہاں ان کو مستحکم کیا۔ محکمہ زراعت کا اجرا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر آیا۔ سن ہجری کا آغاز جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کے ساتھ سن ہجری کا آغاز کیا، یعنی کہ عیسائیوں کا 21ویں سال تھا اور سکھوں کا جو 12ویں سال ہے۔ ہر قوم کا ایک اپنا یعنی کہ سال کا نظام ہے، مسلمانوں کا اپنا سال کا نظام اس وقت تک نہیں تھا، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس خواہش کا اظہار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا ایک اپنا سال ہونا چاہیے۔ تو محرم الحرام کو پہلا مہینہ مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پیش نظر رکھ کے آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا۔ اسلامی کیلنڈر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ پھر فوجداری کا نظام، عدالتوں کا نظام، پولیس کا محکمہ، قاضی قضات کا محکمہ، سینٹ، قومی اسمبلی کے تمام نشستیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے مبارک میں آپ نے اپنی خاص نگرانی میں قائم فرمائے، اور جو قاضی مقرر کیے ان کی تنخواہیں زیادہ اس لیے رکھیں تاکہ یہ لوگ فیصلہ دیتے ہوئے کسی کی طرف مائل نہ ہوں۔ رشوت کا دروازہ بند کیا، سفارش کا دروازہ بند کر دیا۔ کہا کہ اگر ایک غریب بندہ کسی بڑے خاندان کے بندے کے خلاف فیصلہ قاضی کے بارگاہ میں دائر کرتا ہے تو قاضی کے سامنے وہ امیر اور غریب دونوں جب وہ برابر کھڑے ہوں گے، اور اس غریب کو اس امیر کا کوئی ڈر اور جب وہ دبدبا اس کے دل میں نہیں ہوگا، اور وہ اپنا معافی ضمیر کھلے انداز کے ساتھ قاضی کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ آپ نے صوبے مقرر کیے، عرب ممالک کے تمام صوبوں میں مکہ، مدینہ، اس کے بعد عراق، مصر، خوزستان، یہ تمام 8-9 آپ نے صوبے مقرر کیے اور وہاں پر اپنے والی مقرر کیے، اور جب آپ نے گورنر مقرر کیے تو ان گورنروں کے لیے آج ہمارے بھی جب حکومتیں بنتی ہیں، کوئی نیا وزیر اعظم آتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم ایک حلف برداری کی رسم ہوتی ہے، اوتھ کے جب سرمنی کی جاتی ہے اس میں ایک حلف نامہ ہوتا ہے اور وہ حلف لیا جاتا ہے کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں اور یہ کام ایسے جن سے تم نے اجتناب کرنا ہے۔ وہ وہاں پر مشکل سے وہ حلف تو اٹھا لیتے ہیں ہمارے
لیکن حلف اٹھانے کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس بات پر حلف اٹھایا۔ لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 4 ایسی شرائط حلف نامے کے اندر رکھیں کہ ان پر عمل کرنا ہر جب وہ گورنر پر لازم قرار دیا۔ خالی آپ نے وزارتیں نہ دیں، خالی آپ نے گورنر مقرر نہ کیے، خالی آپ نے ضلع داری کا نظام مقرر نہ کیا، بلکہ جن کو عمل مقرر کیا پھر ان پر کڑی نظر رکھی تاکہ کہیں پر بھی وہ بندے گڑبڑ نہ کریں۔ پہلی شرط آپ نے یہ رکھی، فرمایا کہ جو بھی عامل ہے، جو بھی گورنر ہے، وہ عربی نسل گھوڑے پر کبھی بھی سفر نہیں کرے گا۔ اس وقت کی سب سے عظیم سواری، سب سے اعلیٰ گھوڑا عربی نسل گھوڑا ہوتا تھا۔ جیسے آج ہماری SLI لگا لے، 2D لگا لے، پراڈو لگا لے، ہمارے وزراء کے پاس کیا کیا نہیں ہے۔ ایک وزیر، اس کے پروٹوکول میں درجنوں گاڑیاں دے دی جاتی ہیں، لیکن آپ نے کہا اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا کہ بیت المال کو بے جا صرف کیا جائے۔ بیت المال جو مسلمانوں کا مال ہے، ہمارے ٹیکسز ہوتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں بے بہا۔ آج ہم اپنے جب وہ بجلی کے بل کا سامنے رکھ لیں، بجلی کا بل آدھا اور ٹیکس اس سے زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکس ہوتے ہیں، اور ہمارے ٹیکسوں پر ہمارے وزیر پلتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ظلم زیادتی وہ کرتے ہیں، اور اس کا تاوان پھر اس غریب عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا میں جس کو بھی جب وہ ملک کا، جس علاقے کا والی مقرر کرتا ہوں، اس کے لیے پہلی شرط یہ مقرر کرتا ہوں کہ جیسی سواری عام بندوں کی ہے ایسی سواری تم بھی استعمال کرو گے، کوئی یعنی کہ عربی نسل گھوڑا استعمال نہ کرے۔ دوسری شرط آپ نے کہا کہ وہ باریک جب وہ ہلکا کپڑا وہ استعمال نہیں کرے گا، بلکہ موٹا خردرا کپڑا وہ والی جب وہ پہنے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ آٹا گوندنے کے لیے اس کو آٹے کو پہلے چھانا جاتا ہے، چھان الگ کر کے باریک آٹا الگ کیا جاتا ہے تاکہ روٹی ٹھیک بنے۔ فرمایا جو والی بنے گا، جو عامل بنے گا، وہ انچھنا آٹا اس کی روٹی کھائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ جو بھی والی بنے گا اس کے دروازے پر سیکورٹی گارڈز مقرر نہیں کیے جائیں گے، کوئی بواب، کوئی نگہبان، کوئی دربان مقرر نہیں کیا جائے گا، تاکہ دن ہو یا رات کوئی غریب بندہ بھی اگر والی کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ بلا جھجک جب وہ اپنے عامل کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازے پر سیکورٹی گارڈز ہوں اور وہ اس بندے کو وہاں پر ہی روک دے۔ آج کسی بڑی جو سیٹ والے بندے سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، پنڈ AC کے پاس جانا ہو تو AC سے ہماری ملاقات مشکل ہو جاتی ہے۔ باہر بیٹھنے والے ان کی گماشتے ہم کو وہاں پر ہی روک دیتے ہیں کہ تم یہاں پر بیٹھو، پہلے ہمارا ہاتھ گرم کرو، کوئی رشوت دو، کوئی ہمارے منہ میں ہڈی ڈالو، تب ہم تم کو آگے جانے دیں گے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ اپنے عامل کے پاس آئے تو اس کو سیکورٹی گارڈ سے اجازت لینی پڑے۔